اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا۔ آپ کو مخصوص معلوم ہی ہے جمعہ کا وقت بہت ہی مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں بہت لمبی دراز گفتگو رکھنا یہ محال ہو جاتا ہے، لیکن مختصر وقتوں میں بہت کچھ باتیں آپ حضرات کے حوالے کرنا مزید ذمہ داری سمجھتا ہوا کہ تمام تر باتوں کا نچوڑ کیا بنتا ہے وہ آپ حضرات کے درمیان رکھنا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامتی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم مطمئن ہیں شفاعت ہمارے رسول کی ہے۔ آج جمعہ مبارکہ کا دن اس بات کی گواہی دیتا ہے، ہمارے ایمان کی تر و تازگی ہے۔ ہم مطمئن ہیں شفاعت ہمارے رسول کی ہے۔ ہم مطمئن ہیں شفاعت ہمارے رسول کی ہے۔ رسول ہمارے ہیں، رسول ہمارے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ اہل ایمان کا دعویٰ دیکھیں، رسول ہمارے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ اور سنا دو ان کو سمجھتے ہیں جو خود کو حاکم، سنا دو ان کو سمجھتے ہیں جو خود کو حاکم۔ زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے۔ آج کی مبارک رات الحمدللہ ہماری ایمان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جاگوں گا ساری رات عبادت کی رات ہے، جاگوں گا ساری رات عبادت کی رات ہے۔ خوش ہو جاؤ طلبگارو یہ قسمت کی بات ہے، خوش ہو جاؤ طلبگارو یہ قسمت کی بات ہے۔ اور درود پڑھتے ہیں جو اپنے مکانوں میں، درود پڑھتے ہیں جو اپنے مکانوں میں، بنا چراغ کے ان کا مکان روشن ہے، بنا چراغ کے ان کا مکان روشن ہے۔ اسی کے نور سے یہ جسم و جاں روشن ہے، اسی کے نور سے یہ جسم و جاں روشن ہے۔ جو آفتاب ہمارے درمیان روشن ہے، جو آفتاب ہمارے درمیان روشن ہے۔ آئیے ہم سب مل کر باوقار باعظمت عالی جا آقا انعامدار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند شعر آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ وہ شہر نبی گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق
جلوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ سبحان اللہ، ایسا ہے سبحان اللہ۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ بہت ہی پیارا پس منظر ہے جو حجاج حضرات آپ کے درمیان ہوں گے، جو عمرے کو گئے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے۔ یہ شعر پہنچانا سماعت فرمائے۔ وہ دل کو سکون دے، آنکھوں کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دل کو سکون دے، آنکھوں کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، روضہ ہی کچھ ایسا ہے۔ فرش زمین پر عرش باری ہو، فرش زمین پر عرش باری ہو، لگتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ، بہت خوب۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور رب کے سوا دے کھانا کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو۔ رب کے سوا دے کھانا کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو۔ رب کے سوا دے کھانا کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو۔ ان کی حقیقت کے چہرے پر، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں۔ ایسا روضہ ہے، شعر میں پہنچا رہا ہوں۔ تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں۔ تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں۔ ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ برادران، ابھی کچھ دیر پہلے آپ حضرات نے مبارک آیت سماعت کیا، هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی و دین الحق، ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ گواہی کافی۔ تو وہ کون ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الذی ارسل رسولہ۔ اگر قرآن میں اللہ کا یہ فرمان ہوتا کہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، هو الرحمن الذی ارسل رسولہ، وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، تو وہ کون ہے؟ سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کوئی بہت بڑا استاذ اپنا تعارف آئیڈینٹیفائی کراتا ہے تو اس طریقے سے کہ میں وہ ہوں جس کا فلاں شاگرد ہے۔ کوئی معمار مکینک اپنا کاریگر تعارف کراتا ہے، آئیڈینٹیفائی کراتا ہے، اس طریقے سے میں وہ ہوں جس نے فلاں عمارت فلاں مسجد تعمیر کرائی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب میں یہ کہوں گا تو لوگ جان لیں گے میرے شاگرد کی قابلیت سے، صلاحیت سے، علم و فضل سے، کہ جب شاگرد کی قابلیت کا، صلاحیت کا، علم و فضل کا یہ عالم ہے تو اس استاد
احساس کی قابلیت صلاحیت علم و فضل کا کیا عالم ہوگا. یاد رکھو مسلمانوں, اسی طرح رب ذوالجلال اپنی وحدانیت کا اظہار کر رہا ہے, اپنی ذات و صفات کا نظارہ کر رہا ہے. تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھو, آپ کے صفات کو دیکھو, آپ کے شان عظمت کو دیکھو, آپ کے انوار و تجلیات کو دیکھو, آپ کے ذات بابرکت کو دیکھو, اور اسے دیکھ کر کے اندازہ لگا لو کہ جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا. جس کے مخلوق کی یہ شان ہے اس کے خالق کی شان کیا ہوگی. جس کے بھیجے ہوئے کی عظمت کا یہ عالم ہے اس کے بھیجنے والے کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اسی ذات سے اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو شب معراج کی رات عطا فرمائی ہے. مسلمانوں, یہ ایسی بابرکت رات ہے جس میں الحمدللہ اگر ہم جا کر عبادت کرتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں عبادت کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت اس معراج مبارک کا اتنا زیادہ ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے کہ 100 سال کی عبادت کا ثواب ہمیں آج کی مبارک رات اور آج کی عبادت کے طفیل اللہ رب العزت ہمارے ذمے میں عطا فرماتا ہے. برادران, کیوں نہ ہم سچے مسلمان بن کر کے آج سے ہم عبادت گزار بندے بن جائیں. مسلمانوں, یہ شب معراج جو حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہے, یہ روحانی طور پر نہیں ہے, نہ ہی خواب کا پس منظر ہوا ہے, یہ جسمانی معراج ہوئی ہے. آج کچھ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں, حضور نے روحانی معراج کی ہے, حضور نے خواب میں معراج کی ہے. مسلمانوں, یہ جسمانی حضور کی معراج ہوئی ہے کہ زنجیر ہلتی رہی, بستر گرم رہا, اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے اور آپ نے معراج فرمائی. اور اس کے بعد مسلمانوں, اسی معراج, اسی بابرکت معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نمازوں کو ہم پر 5 وقتوں کا فرض قرار دیا ہے. مسلمانوں, یہ تحفے میں 9 بار حضور کا آنا جانا عرش پر مسلمانوں اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نمازوں کو 5 وقتوں میں بطور تحفتاً حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طفیل اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. مسلمانوں, حضور کی بارگاہ سے اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ محبت فرمائی ہے, کہا یا رسول اللہ آپ بولو تم کیا مانگنا چاہتے ہو. تو حضور نے اپنے لیے نہیں کچھ مانگا, حسن حسین کے لیے نہیں مانگا, اور اپنے خاندان کے لیے, اہل بیت کے لیے نہیں مانگا, صدیق کے لیے نہیں مانگا, عمر فاروق کے لیے نہیں مانگا, حضرت مولا علی عثمان غنی, حضرت ابو طلحہ زبیر کے لیے نہیں مانگا. مانگا ہے تو صرف کس کے لیے مانگا ہے؟ حضور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, محبوب جو ہے آج میں تمہارے اس پس منظر کو اتنا زیادہ خوش و خرم ہو کر کے میں تمہارے اس معراج کے عوض میں آدھی امت کو بخش دیتا ہوں, آدھی گنہگار امت کو بخش دیتا ہوں. اس کے عوض جو ہے اللہ رب العزت نے حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے بس اتنا چاہیے کہ میں اپنی گنہگار امت کے لیے سفارش پیش فرما دوں. مسلمانوں, حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ محبوب, میں تمہاری امت کے لیے تمہاری سفارش کو تمہاری امت کے لیے قبول فرماتا ہوں. مسلمانوں, یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک کی مخصوص رات, جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے عوض میں تحفتاً 5 وقت کی نمازیں عطا فرمائی ہے. تو 5 وقت کی نمازیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پر فرض عین ہے, تو ہم اسے پابندی سے پڑھیں, نماز کی پابندی کریں, روزہ رکھیں, حج اگر صاحب استطاعت ہیں تو حج ادا کریں, حج کے ارکان ادا کرے, وہاں پہنچے. مسلمانوں, یہ ہماری ذمہ داریوں میں شمار ہے. اسلام کے جو ارکان ہیں اس پر عمل پیرا اتریں. دعا ہے رب کی مقدس بارگاہ میں اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے برادران کے مابین محبت عطا فرما, ہمیں اپنے امام کی ذمہ داران مسجد کی عزت و افزائی کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے مسلمانوں کی رب العزت آبرو کی حفاظت عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات, نہ ہو اسے مایوس امیدوار, رحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا